میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیں کتنے بڑی نسل کی تقدیر کو سنوارتا ہے۔ کوئی بولے گا نہیں میری بات سن لیں، بس کوئی بات میری سن لیں، شاید آپ کے دل تک لگ جائے۔ یہ موبائل وغیرہ کا کھیل کود بند کر دیں آپ، یہ ریکارڈنگ ہے بعد میں سن لیجئے گا۔ پوری دنیا ان کی اسکرین کی نئی ویڈیو کا انتظار کرتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، شیخ مسلم مغربی بڑے عظیم بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں قبرستان پر گیا تو ایک قبر کھودنے والے کو میں نے دیکھا۔ ماں بہنیں میری بات کو سنیں غور سے، اور آپ بھی سنیں۔ مسلم مغربی کہتے ہیں کہ میں گیا تو ایک قبرستان کے قریب، مسلم عامر نام تھا، وہاں میں نے قبر کھودنے والے کو دیکھا تو اچانک وہ اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ اللہ اللہ، وہ قبرستان کنارے پر، اس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تم قبر کھودتے ہو اس قبرستان میں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ سنیں سب لوگ، علماء کرام بھی سن لیں، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹا سا موبائل میں بھی لے کے چلتا ہوں، لیکن اتنا حضور کو چھوڑ کر کے اس پر اتنی توجہ نہیں دیتا کہ وہ واٹس ایپ پر کس کی تصویر، کس کا میسج آیا ہوا ہے۔ بات سن لیں، حضور کی ضرورت پڑے گی سب کو۔ کوئی دنیا میں حضور کی ضرورت کا انکار کرے گا تو حضور کا انتظار وہ قبر میں کرے گا، اسے پتا چلے گا کہ حضور کا انتظار تو نبیوں اور رسولوں نے بھی کیا ہے، حضور کی ضرورت تو آدم و عیسیٰ کو بھی پڑے گی انشاءاللہ۔ سمجھے میری بات؟ سنیں، مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس قبر کھودنے والے سے کہا کیا بات ہے؟ تو قبر کھودنے کے بعد جو تجھے پیسے ملتے تھے تو اس سے نشہ کیا کرتا تھا، اس سے دارو پیتا تھا، تو بیئر پیتا تھا۔ سنیں قاری صاحب، سنیں وجہ قبر، نفیس بھائی سن لیں میری بات جی، وہ تصویریں اس میں آپ بھی قید ہو رہے ہیں جی، میری بات کو سنیں۔ آوازیں میری ماں بہنوں کی طرف سے زیادہ ہیں، اسے بھی خاموش کریں، خاموش کریں۔ سنیں آپ، بڑی محبت سے علماء کرام کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس قبر کھودنے والے سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو نشہ کرنے والا آدمی، تو کمپوس اور ایویل کھانے والا آدمی، تو نشہ کی دوائیاں کھا کے قبر کے کھودنے کا معاوضہ لے کر کے نالیوں میں پڑا رہتا تھا، آج تو قبرستان میں بیٹھ کے اللہ 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 کا ورد کر رہا۔ تو وہ رو کے بولا مسلم بن عامر، ایک واقعے نے میری حیت کو بدل دیا ہے۔ ایک دن قبر کی داستان کو اتنے قریب سے دیکھا کہ میں فانی دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال پھینکا ہوں، اب میری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں وہ واقعہ کون سا ہے جس نے تیرے اندر انقلاب برپا کیا؟ تو وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میں نے ایک دن میں 3 قبریں کھودی ہیں۔ کتنی؟ زور سے بولیں۔ 3 قبریں کھودی، اور ہر ایک قبر کو میں 1000 روپے میں بیچتا تھا۔ میں 3 قبریں کھود کر کے سستانے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ فرشتے میرے سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک ہیڈ فرشتہ تھا، ایک رجسٹر لیے ہوئے تھے وہ فرشتے۔ ان لوگوں نے اس فرشتے سے کہا جو مین تھا، اس سے کہا کہ صاحب یہ بتائیں حضور، یہ جو پہلی قبر ہے اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ جو اس میں مردہ دفن ہوگا وہ جنتی ہے۔ خوش ہو کے بولے کون ہے وہ؟ اونچے بولے وہ جنتی ہے وہ۔ سنو میرے فرشتوں، جب اس قبر میں مردے کو دفن کر دیا جائے گا نا تو تم لوگ نیچے سے اس کی قبر کو 12 کوس تک پھیلا دینا۔ کتنے کوس تک؟ آواز نہیں پہنچی، کتنے؟ 12 کوس تک اس کی قبر کو پھیلا دینا۔ بہت خوش ہوئے وہ فرشتے، اور وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں بھی بڑا خوش ہوا کہ چلو اچھا ہوا میری کھودی ہوئی قبر میں کوئی جنتی آنے والا۔ دوسری قبر کے پاس وہ فرشتے آئے۔ اگر میری ماں بہنوں نے اس واقعے کو سن کر کے اپنے آپ کو یہاں سے لے جا کر کے گھر میں سلا دیا اور یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی تو خدا کی قسم کلام بھائی کا یہ مجلس کرنا یہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی بات تو لگے آپ کے دل پر۔ وہ فرشتے دوسری قبر کے پاس گئے اور ہیڈ فرشتے سے کہتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟
وہ فرشتہ کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، یہ بھی ایک جنتی کی قبر بننے والی ہے۔ سب نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ اب اتنی بھی گرمی نہیں پڑ رہی ہے کہ آپ خوشی میں سبحان اللہ بھی نہ کہیں۔ ہاں، ایک شخص نے دل بچھا دیا قدموں کے نیچے، آپ زبان سے رب کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ سنیں آپ، مسلم بن عامر کہتے ہیں وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ ان فرشتوں سے اس فرشتے نے کہا اس میں ایک نیک مردہ دفن ہونے والا ہے، جب اسے دفن کر کے لوگ چلے جائیں تو اس کی قبر کو نیچے سے 40 کوس تک پھیلا دینا۔ محبت سے اپنے باپ کا نام نہیں، خدا کی بات کر رہا ہوں، خدا کا نام دینے کی توفیق مانگے، دل سے بولے سبحان اللہ۔ نیچے سے اس کی قبر کو کتنے کوس تک؟ 40 بائی 40 کا محل مل جاتا ہے تو اکڑے اکڑے پھرتے ہیں، وہ 40 کوس بائی 40 کوس کا مکان بننے والا تھا۔ فرشتے بہت خوش ہوئے، وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں بھی خوش ہوا، لیکن جب وہ فرشتے تیسری قبر کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اس ہیڈ فرشتے سے حضور جو مردہ اس میں دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ میری ماں بہنوں تک اگر یہ آواز جا رہی ہے تو وہ بھی سن لیں، جتنے علماء ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ وہ بھی سن لیں، جو آپ میرے سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں، اور اس بات کو کل کسی ہوٹل میں 10-20 روپے جیب میں رکھ کر کسی کو چائے پلا کے سنا دینا، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں تمہاری محبت کا چراغ روشن ہو جائے، تمہارے یہاں آنے کی روشنی اس کو مل جائے، اس کو نور مل جائے، اس کو روحانیت مل جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے حضور اس فرشتے نے کہا اے رب کے فرشتوں سنو، اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا اس پر عذاب نازل کیا جائے گا، اللہ کا عذاب نازل کیا جائے گا۔ سنو فرشتوں، جیسے اس مردے کو دفن کر کے لوگ چلے جائیں اس کی قبر کی دونوں طرف کی دیواروں کو برابر کر دینا۔ مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں قبر میں گنہگار شخص کے ساتھ جو قبر سلوک کرتی ہے اس کا پہلا حربہ طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ جب قبر دونوں طرف سے دباتی ہے تو اس طرف کی پسلی اس طرف ہو جاتی ہے، اس طرف کی پسلی اس طرف ہو جاتی ہے، مردہ چیختا رہتا ہے۔ عجیب بات ہے، اس کے گھر والے زمین اور جائیداد کی طرف توجہ دیتے ہیں، مردہ اپنی قبر میں اپنے کیے کی سزا بھگتتا رہتا ہے۔ راحت اندوری نے کہا تھا رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ دل سڑکوں پہ تھا، قبر کے تختی کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ سنو، جس مردے کو اس میں دفن کیا جائے گا وہ جہنمی، اس کو اللہ کا عذاب دیا جائے گا، اس کی قبر کو برابر کر دینا، اسے پیس دے گی قبر اس کو۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں کانپ گیا، میرے اندر اتنا لرزہ اور کپکپاہٹ میرے اندر طاری ہوئی، میں زمین پر گرتے گرتے بچا، میں دہل گیا اندر سے۔ ساری زندگی میں نے گناہ پہ گناہ کیے ہیں، نشہ کر کے، حرام کھا کے، دلالی کر کے، جھوٹ بول کر کے میں نے اپنے بچوں کو پالا ہے، آخر ایک دن میرا بھی یہی حشر ہوگا، میرے ساتھ قبر یہی سلوک کرے گی۔ اب وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے مسلم بن عامر میں انتظار کرنے لگا کہ تینوں قبروں کو خریدنے والے اپنا اپنا جنازہ لے کے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔ تو وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا جس کو 7 لوگ لے کے آ رہے تھے۔ کتنے؟ یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ ہیں سب بولیں کتنے لوگ تھے؟ 7۔ ایک جنازہ اور 7 لوگ اسے کاندھا دینے والے لوگ تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اے مسلم بن عامر میں نے دیکھا کہ ایک جنازے کو 7 لوگ لیے ہوئے تھے، اتنے کم تھے، 7 لوگ تھے۔ جب قریب آئے تو پہلی قبر کے پاس گئے، مجھ سے بولے او قبر کھودنے والے، میں نے کہا جی حضور۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی قبر؟ میں نے کہا ہاں یہ قبر خالی ہے۔ بولے اس کی قیمت؟ میں نے کہا 1000 روپے۔ مجھے 1000 روپے دیے اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وہ کہتا ہے میں بھی اس میں شریک ہو گیا، ایک جنتی کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی، میں بھی اس میں شریک ہو گیا بھائی۔ وہ کہتا ہے کہ جب اس کو دفن کر کے اس کے ساتھی جانے لگے تو میں نے ایک صاحب کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بھائی جس کو لے کے آئے ہو تمہارا باپ ہے یہ؟ اس نے کہا نہیں یار کیسی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا تمہارا بھائی ہے؟ بولے چپ رہو یار کیسی بات کرتے ہو۔ میری ماں بہنوں سنو، قبر کھودنے والا کہتا ہے پھر یہ بتاؤ یہ کون تھا؟
تو ساتوں لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا. اشرف بھائی سنیں, ہمارے گاؤں کا سب سے غریب آدمی, اتنا غریب تھا لوگ اسے شادیوں میں دعوت نہیں دیتے تھے, اتنا غریب تھا کہ کوئی اس سے مصافحہ نہیں کرتا تھا, اتنا غریب تھا کہ اس کی چارپائی پر کبھی کوئی بیٹھتا نہیں تھا, کبھی بیمار بھی پڑا تو کوئی اس سے ملنے نہیں آتا تھا. لیکن ایک اس کے اندر خوبی تھی. بولے وہ کیا؟ بولے پورے گاؤں کے امیر لوگ جب سو جاتے تھے تو اس کے چھپر سے رات بھر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اور کوئی زور سے کہہ سکتا ہے؟ بولے پورے گاؤں کے لوگ جب سو جاتے تھے تو اس کے گھر سے درود کی آواز آتی تھی. اس کے گھر کے چھپر در و دیوار سے حضور کی نعت کے نغمے گونجتے تھے. پورے شہر کے امیر لوگ اس سے نفرت کرتے تھے, لیکن یہ قرآن سے محبت کرتا تھا. انتقال کر گیا تو میں نے گاؤں کے امیروں کو جمع کیا. میں نے کہا یار عجیب بات ہے, گاؤں کا غریب آدمی مر گیا تو اس کے کفن دفن کے لیے کچھ ہے نہیں. امیروں نے کہا کہ ہمیں اس کے جنازے میں کون شرکت کرے گا, بیماری پھیل جائے گی, انفیکشن کا خطرہ ہے, جا کے 2-4 لوگ دفن کر دو. وہ سارے امیر پیسے والے لوگ چلے گئے. ہم ساتوں لوگوں نے پیسے جمع کیے, کفن خریدا اور پیسے قبر کے تم کو دیے اور لا کے اسے دفن کر دیا. قبر کھودنے والا کہتا ہے ایک جنتی کو یہاں تک لانا آپ کو مبارک ہو. زور سے بولے, آپ سب کو جنتی کی جنازے کی نماز پڑھنا مبارک ہو, ایک جنتی کے کفن دفن کا انتظام کرنا مبارک ہو. ضرور کسی علماء کی صحبت پائی ہوگی نا بھائی. یہ صحبت رنگ لاتی ہے, خدا کی قسم رنگ لاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 500 ان کی تنخواہ ہے, ارے ان کے صدقے میں دنیا آباد ہے. علم کے سائے میں کبھی آ کے تو دیکھے. مجھ جیسا کتوں سے بدتر انسان جب رات بھر ان کی جوتیوں کے سائے میں رہتا ہے تو دنیا اپنے سر پہ بٹھا لیتی ہے. تو جس کے سائے میں رہتا ہوں اس کے مراتب کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے اے مسلم بن عامر, میں انتظار کر رہا تھا کہ دیکھیں دوسرا جنازہ کون ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ اور آیا, اس کو کل 4 لوگ اٹھائے ہوئے تھے. کتنے لوگ؟ کتنے لوگ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے کتنے؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. توقیر بھائی, نفیس بھائی, یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. جلسہ ختم ہو جائے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سسٹم باقی رہے گا الیکٹرانک میڈیا کا, یہ شہبازیہ چینل سے میرے بھائی بیٹھے ہوئے, ان کے چینل سے پوری دنیا دیکھے گی, پوری دنیا دیکھے گی, یقین کریں آپ. تو کہتا ہے مسلم بن عامر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک جنازہ لے کے کتنے لوگ آئے؟ 4 لوگ آئے. میں دنگ رہ گیا. میرے پاس آئے, بولے او قبر کھودنے والے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے کہ وہ کوئی قبر خالی ہے. تو میں نے کہا یہ دوسری قبر خالی ہے. بولے پیسے؟ میں نے کہا 1000 روپے. پیسے دیے. نماز جنازہ پڑھنے کی نوبت آئی تو وہ کہتا ہے میں بھی شریک ہو گیا. سبحان اللہ. دفن کرنے کے بعد جب لوگ جانے لگے تو میں نے ایک کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا بھائی ٹھہرنا. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ تمہارے خاندان کا جنازہ تھا جس کو لے کے آئے ہو. اس نے کہا یار چپ رہنا. میں نے کہا پھر بتا تو صحیح کس کا جنازہ تھا. تو ان 4 لوگوں نے رو کر کے کہا نہ تو میرے خاندان کا تھا, نہ میرا بھائی تھا, نہ میرا باپ تھا, نہ میرے محلے کا تھا, نہ میری پٹی کا تھا, نہ میرے گاؤں کا تھا. میں نے کہا پھر یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ مسافر کا جنازہ ہے, اس کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا. میں نے کہا پھر؟ بولے 3 دن سے میرے محلے کے میرے قصبے کے قریب سے گزر رہا تھا اور 3 دن سے میرے محلے کے قریب میں ایک چھپڑ وہ خیمہ نصب کر کے تمبو کنات لگا کے اسی میں رہ رہا تھا. یہ مسافر کہیں جا رہا تھا, لیکن جب سے آیا ہے اس کے خیمے سے اذان کی آواز برابر آتی تھی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کہتا یہ غریب تھا, مسافر تھا, لیکن اذان دیتا, نماز پڑھتا. اچانک بیمار ہوا اور انتقال کر گیا. پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا گیا. میں نے کہا یار یہ غریب مسافر کا انتقال ہو گیا, ایک غریب مسافر کا انتقال ہو گیا ہے اور چلو اس کی مٹی میں. تو گاؤں کے پیسے والوں نے کہا اس کے پیر میں رسی باندھ کر کے دریا میں ڈال دو یار. میں نے کہا کیوں؟ بولے یار غریبوں کے جنازے میں کون جائے گا. شاعر نے کہا تھا غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں. ایک شعر پڑھتا ہوں. غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں, امیر ہوتا تو کاندھا لگانا مشکل تھا. غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں, امیر ہوتا تو کاندھا لگانا مشکل تھا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ گاؤں کے سب سے
قریب گزرنے والے مسافر کا جنازہ ہے، لیکن جب سے میرے محلے میں خیمہ نصب کر کے ٹھہرا ہے، 5 وقت اپنے خیمے میں اذان دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ انتقال کر گیا تو 4 لوگوں نے کفن دفن کے لیے پیسے جمع کیے اور قبر خریدی ہے، اسے لا کے دفن کر دیا ہے۔ اس قبر کھودنے والے نے کہا ایک جنتی کو دفن کرنے کے لیے انتظام کرنا، آپ چاروں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک مرتبہ پھر سے کہہ دیں اللہ، اس سبحان اللہ کہنے کا ثواب سکندر پور کے قریب میں جو قبرستان کے مردے ہیں، اللہ ان کی روح کو پہنچا دے۔ سنو میری بہنوں سنو، اور کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے لے دے کے مجلس رسول ہے، اور کوئی تمہیں بتانے والا نہیں ہے کہ حضور کی مجلس کے آداب کیا ہیں، اور کوئی تمہیں بتانے والا زمین پر نہیں ہے، یہی علماء ہیں، ورنہ موبائل تو ہمارے ہاتھ میں 1-1 لاکھ روپے کے ہیں، لیکن ہم وہاں جاتے ہی نہیں جہاں حضور کی سیرت و صورت موجود ہے۔ ہم تو ناچ گانے کی محفلوں تک رہ جاتے ہیں، قرآن گھر میں ہے، پڑھنے کی خبر نہیں ہے، اخبارات ہمیں یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جلسہ بچا ہے، ایک مجلس بچی ہے، میلاد کی محفل سجی ہے، سن لو حضور اور حضور کے غلاموں کی داستان، تاکہ آپ کا دل کہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ کتنے جنازے ہوئے؟ اب کتنے قبر باقی ہے؟ ایک۔ اب ایک جنازہ باقی ہے، وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے مسلم بن عامر، اب ایک جنازہ قبرستان میں آیا، ہنگامہ مچ گیا۔ جس جنازے کے آنے سے اس کی کایا پلٹی ہے وہ سن لیں، سنو میری ماں میری بہنوں سنو۔ وہ کہتا ہے اے مسلم بن عامر، اب ایک جنازہ قبرستان میں آیا، ہزاروں لوگ تھے اس کے جنازے میں، وہ بڑے بڑے حوالدار سے لے کر کے ہوم گارڈ اور پولیس والے، آرمی والے، ملٹری والے، اور سی او اور کوتوال اور ایس ڈی ایم اور ڈی ایم، آئی جی، ڈی آئی جی، آئی ایس، آئی پی ایس، بڑے بڑے لوگ اس کے جنازے میں شرکت کر رہے تھے۔ وہ سیاسی قائدین کی بڑی جماعت تھی، پورے قبرستان میں لوگ ہی لوگ تھے، آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا، اور اس جنازہ جس کو لے کے آ رہے تھے لوگ، اس پر تو پھول اتنے لاد دیے گئے تھے، اس کے جنازے کا وزن بڑھ گیا تھا، ہر طرف ہنگامہ ہی ہنگامہ تھا، اتنی بھیڑ تھی۔ میرے پاس آئے لوگ، بولے او قبر کھودنے والے، میں نے کہا جی صاحب۔ بولے کوئی قبر خالی ہے؟ میں نے کہا ایک قبر خالی ہے۔ بولے پیسے؟ میں نے کہا 1000 روپے۔ انہوں نے جیب سے پیسے نکالے، میرے منہ پہ مارے، بولے پکڑ پیسے، سائڈ میں ہٹ، اس قبر میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں چپ چاپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہا، باری باری گھنٹوں ہو گئے اس کو دفن کرنے میں، گھنٹوں لگ گئے اس کو دفن کرنے میں، مٹی کم پڑ گئی، باہر سے لوگ مٹی لا لا کر کے قبر کی اونچائی کا انتظام کرنے لگے۔ میری ماں بہنوں سنو، شاید تمہارے دل کی تبدیلی کا سبب بن جائے۔ سنو، وہ کہتا ہے مسلم بن عامر، جب اسے دفن کیا گیا گھنٹوں لگ گئے، جب سب لوگ چلے گئے ایک بچا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ٹھہرنا میرے بھائی ٹھہرنا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں قبر کھودنے والا ہوں، صرف اتنا بتا دو یہ جنازہ کس کا ہے؟ پھر بھائی دیکھیں نفیس بھائی کیا کہا، اتنا بتا دو یہ جنازہ کس کا ہے، بس اتنا بتا دو یہ جنازہ کس کا ہے۔ قبر کھودنے والے نے جیسے کہا کہ یہ جنازہ کس کا ہے، تو اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا یہ اس شہر کے سب سے امیر پیسے والے شخص کی یہ عورت کا جنازہ ہے، اس شہر میں سب سے جو بڑا آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، یہ اس کی لاش تھی جو ابھی دفنائی گئی۔ رونے لگا قبر کھودنے والا۔ اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا یار روتا اس لیے ہوں، برا نہ مانے تو ایک بات کہوں۔ کہا آج جس کے جنازے میں پوری دنیا سمٹ کے آ گئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد عذاب کے فرشتے اس کی قبر میں آنے والے، جس کی قبر کو عطر سے بھر دیا گیا ہے، اب اس کی قبر کو سانپ بچھوؤں سے بھرا جائے گا۔ ابھی جس کی قبر میں پھولوں کی بارش ہوئی ہے، اب اس کی قبر کی دیواریں اس کے جسم کو مسلنے والی ہیں۔ میرے سامنے آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی باتیں میں نے سنی ہے، وہ کہہ رہے تھے تیسری قبر میں جو مردہ دفن ہوگا اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، اللہ نے یہ کہہ کے ہمیں بھیجا ہے۔ اتنا کہہ کے قبر کھودنے والا جب رویا تو کہا کہ بھائی مجھے صرف اتنا بتا دو اس عورت کے اندر خرابی کیا تھی۔ سنے بہنیں، صرف اتنا بتا دو کہ وجہ کیا ہے اس عورت پر عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہر گھر میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 4 رشتے ہیں عورتوں سے،
ضرور کسی نہ کسی ماں کے بیٹے بیٹھے ہوئے، ضرور کسی نہ کسی بہن کے بھائی بیٹھے ہوئے، ضرور کسی نہ کسی بیوی کے شوہر بیٹھے ہوئے، ضرور کسی نہ کسی بیٹی کا باپ بیٹھا ہوا۔ 4 رشتے ہیں جو عورتوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں کسی کی ماں، بیوی، بہن، بیٹی نہ ہو۔ ہر شخص کے لیے عبرت کی داستان ہے۔ وہ کہتا ہے میں بتاؤں اس عورت میں خرابی کیا تھی؟ سنیں گے آپ؟ بات ختم کرتا ہوں، اتنے سلیقے سے سن لیا ہے علماء کرام کے قدموں کی برکت سے، میرے لیے آپ کا تبرک ہے، میں اسے گھر لے کے جاؤں گا۔ وہ رو کے بولا یار قبر کھودنے والے، چپکے سے بتاتا ہوں اس عورت میں خرابی کیا تھی۔ بولے کیا خرابی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ اس عورت میں خرابی یہ تھی کہ جب اس کے گھر کی دہلیز پر محلے کی غریب لڑکیاں حضور کی مجلس سجانے کی دعوت لے کے جاتی تھیں تو یہ تماچے مار دیتی تھی۔ جب محلے کی غریب بچیاں کہتی تھیں آپا ہمارے کٹیا میں، ہمارے چھپر میں 2 دن کے بعد ظہر کی نماز کے بعد مدینے والے کی مجلس ہے، محلے کی ساری عورتیں آ رہی ہیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بڑے لوگ ہیں آ جائیں، تو یہ تماچے مار کر کے دوپٹے کے تار پود کو کھینچ کر کے ان کو گھر سے دھکے مار کے بھگاتی تھی۔ ظالمہ کہیں کہ تو مجھے وہاں پر بٹھائے گی جہاں غریب غربا کے گھروں کی عورتیں بیٹھتی ہیں؟ ایسے غریب بچیوں کو لات مار کے باہر کرتی تھی۔ تو وہ غریب بچیاں روتی تھی، وہ کہتی تھی اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے، ایسا کرے نا 2 دن کے بعد جو محفل میں اس میں آپ اگر نہیں آ رہی ہیں تو نہ آئیں، کم سے کم 4-5 دن کے بعد اپنے محل میں ہی نبی کی میلاد کی محفل سجا لیں۔ تو پھر وہ تماچے مارتی تھی۔ ظالمہ کہیں کہ میں اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجاؤں گی، یہ محلے کی پھٹیچر عورتیں، یہ غریب عورتیں میرے گھر کے کارپیٹ کو گندا کریں گی آ کر کے، ان کے گود میں جو بچے ہوں گے وہ پیشاب کریں گے میرے گھر کی ان چمکتی ہوئی زمین پر۔ تماچے مار کر باہر کرتی تھی۔ وہ جب بازار میں نکلتی تھی اگر کسی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کسی غریب نے تو اسے چپل اٹھا کے مارتی تھی۔ وہ کہتی تجھے شرم نہیں آتی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ میری انسلٹی ہوتی ہے اس میں؟ جب شہر میں سب سے بڑی کپڑے کی دکان پر کوئی اچھا کپڑا آتا تو سب سے پہلے وہ خرید کر کے اسے بازار میں پہنتی تھی۔ جب سب سے قیمتی چپلیں آتی، مہنگی آتی، اسے خرید کر کے بازار میں غریب عورتوں کے سامنے اپنی چپل کی چمک دمک دکھاتی تھی اور کہتی تھی اے غریب عورتوں تمہارے چہرے سے زیادہ میری چپلیں چمک رہی ہیں۔ اتنی نفرت اس کے دل میں غریبوں سے تھی، میں کیا بتاؤں۔ اس نے کبھی حضور پر درود نہیں پڑھا، اذان کی آواز سن کے کہا کرتی تھی میں مسلمان ضرور ہوں لیکن مؤذن سے کہہ دو کہ اپنی آواز کو پست کر دیا کرے، میرے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ اپنی قبر میں ہے، قبر کھودنے والا اتنا رویا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا یار روتے کیوں ہو؟ کہا اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کی چیخ پکار کی آواز سنا تو قبر کھودنے والا بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو توبہ کرتے ہوئے مسجد چلا گیا۔ مسلم بن عامر کے دامن سے پکڑ کے لپٹ کے بولا حضور جس دن سے اس عورت کی چیخ کی آواز سنی ہے اب تک میری کوئی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضور کی مجلس میں آنے سے دل کی دنیا بدلتی ہے، اعتقاد کی زلفیں سنورتی ہیں، اعمال کے بازوؤں کو رب مضبوط کرتا ہے، آپ کی سیرت و صورت پر حضور کی عظمت و شباہت کا نقش غالب آتا ہے، آپ کے دل میں علم کی، عشق کی، علماء کی محبت بیٹھتی ہے، آپ فانی دنیا سے نفرت کرتے ہیں، باقی دنیا کی تیاری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں میں آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے۔